अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सबका पास शेयर कर देना। लोगों के पास सीखा भी था, सिखाया भी था, तिलावतें भी की थी, लेकिन उसको वहां कोई सिला नहीं मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह की रजा नहीं थी, नीयत अच्छी नहीं थी। आज आप देखें कि हमारी नीयतें कहां तक मुखलिस है, हमारी नीयतों में कहां तक इखलास है। कुरान तो कह रहा है वमहयाया वममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि जीना भी अल्लाह के लिए और मरना भी अल्लाह के लिए। यहां तो चंद थोड़ी बहुत इबादत भी अल्लाह के लिए नहीं कर सकते, बल्कि हद तो यह है कि लोग जनाजे में भी जाते हैं तो अल्लाह के लिए नहीं जाते। हद तो यह है कि लोग अलियाज़ु बिल्लाह जुमा की नमाज में भी आते हैं तो लोग सोचते हैं कि कुछ लोग मुझे देख लें कि मैं भी मस्जिद में आया। मैं भी ईदगाह में आया हूं, मैं भी हज के लिए जा रहा हूं, मैं भी उम्रा के लिए जा रहा हूं, कुर्बानी मैं भी कर रहा हूं, रोजे मैं भी रख रहा हूं, वजीफे मैं भी पढ़ रहा हूं। सोचो कितना बड़ा सौदा, कितनी घटिया कीमत पे लोग बेच रहे हैं। इबादत अल्लाह की है, सिला इंसान से लेना है। और इंसान की औकात क्या है कि इंसान किसी इंसान को सिला दे सके। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक मर्तबा लफ्ज अल्लाह कहने का सिला पूरी कायनात नहीं हो सकती। उसका नाम जबान पर आया, इसका सिला कायनात की तमाम नेमत नहीं हो सकती। अल्लाह की इबादत का सिला अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। तो बंदों को चाहिए कि बंदे जब अल्लाह की इबादत करें तो नियत खालिस करें और सोचे कि बस अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इसीलिए तो जंग तबूक के अंदर जिन सहाबा ने शिरकत की, जंग तबूक के अंदर जो सहाबा शरीक हुए थे उनको जैशुल उसरत कहा जाता है, तंगी वाले फौजी। बल्कि वो तंगी का हाल ये था जंग तबूक के अंदर, मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि एक एक खजूर को 8-8 मुजाहिदीन इस्तेमाल करते थे। सैयदना फारूक आजम के हवाले से बयान होता है कि वो उनकी बारी जब आती थी खजूर खाने की तो चूस करके दूसरे को दे देते थे, खाते नहीं थे कि एक खजूर ने तो 8 लोगों में इस्तेमाल करना है तो आखिर मिलेगा कितना, तो चूस के दे देते थे और पानी पे इक्तिफा करते थे। सफर लंबा, फौजी ज्यादा, तंगी है, हत्ता के जानवरों को बांधने के लिए रस्सियां न थी तो कुछ खवातीन ने अपनी चोटियां भी काट करके दे दी कि इस बालों की रस्सी बना करके जानवर को बांध देना। यही वो जंग है जिसमें सिद्दीक अकबर ने पूरा माल ला के दिया, हजरत फारूक आजम ने आधा माल ला करके दिया। बड़ी तफसील है। बहुत दुश्वारी वाला सफर था जंग तबूक का। एक सहाबी ने अपने साथियों को बताया, तवज्जे करें सहाबा का इखलास। एक सहाबी ने अपने साथियों को बताया कि जब अल्लाह के रसूल के साथ तबूक में चले थे तो बहुत दुश्वारियां थी, सफर में जगह जगह कठिनाइयां थी। ये तो उनकी जबान से निकल गया सफर तबूक की मुश्किलात, लेकिन उसी बताने पर पूरी जिंदगी रोते थे कि मैंने क्यों बताया, सफर तबूक की मुश्किलात क्यों बताया, सफर तबूक की तकलीफें क्यों बताया, सफर तबूक की मुसीबतें क्यों बताया। लोग कहते हैं आपने लोगों की तरगीब के लिए बता दिया कि हमने इतनी मुसीबतें उठाई सफर तबूक में ताकि लोगों को भी जज्बा पैदा हो कि वो दीन की राह में तकलीफें उठाएं। फरमाते हैं मैं इस पर डरता हूं कि मैंने जो सफर तबूक की तकलीफें बताई है अल्लाह मुझसे नाराज होकर के मेरा वो सफर रद्द न कर दे और उसका अज्र अल्लाह ताला ज़ाय न कर दे। ये उनका इखलास था। यानी अल्लाह की राह में वो जो मुसीबतें उठाते थे उसको भी किसी से बयान करने को खिलाफ अदब तसव्वुर करते थे। अल्लाह के लिए जो किया वो उसको छुपाना ही चाहते थे, अल्लाह के लिए जो किया वो उसको पर्दे ही में डालना चाहते थे ताकि उनका अज्र ज़ाय ना हो। और यहाँ तो हाल ये है कि किया अल्लाह के लिए है और उसकी तशहीर तो होनी ही चाहिए।
ابھی آپ دیکھیے گا کہ قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں بھی واٹس ایپ پر آئے گی. قربانیاں بھی واٹس ایپ پر آئے گی. بچڑوں کا گھمانا پھرانا بھی واٹس ایپ پر آئے گا. بکروں کی تشہیر بھی واٹس ایپ پر آئے گی. کیا فکر ہے لوگوں کی؟ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا اللہ کا دیا ہوا صلہ کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمت کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ ارے بندہ کیا دے گا صلہ؟ اور بندہ اگر کسی کو دے بھی تو اپنی اوقات کے مطابق دے گا. اللہ کسی کو صلہ دے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. تو جس نے اپنی شان کے مطابق دینا ہے صلہ اس سے لینا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. تو وہ جو علم والا بندہ ہے اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ عالم کہلانے کے لیے کیا, علم والا کہلانے کے لیے کیا, خطیب کہلانے کے لیے کیا, ادیب کہلانے کے لیے کیا. ارشاد ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیسرے بندے کو لایا جائے گا. جب وہ تیسرا بندہ آئے گا تو وہ تیسرا بندہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی بندے, بتا تو نے کیا کیا؟ اے بندے تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی. وہ عرض کرے گا مولا تو نے جو مجھے دولت دی تھی میں نے خوب لٹایا تیری راہ میں. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو اس لیے دولت خرچ کرتا تھا, پیسے نکال نکال کر دیتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, سو میں نے تجھے کہلوا دیا, آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں. جن لوگوں کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے صلہ ان سے لے لے اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے. یہ حدیث جب بھی پڑھی جاتی تھی سیدنا ابو ہریرہ جب بھی پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہیں روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے, روتے روتے ان کی روح نہ پرواز ہو جائے. لوگ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ابو ہریرہ چپ ہو جائیں کہ پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا اور تینوں کے پاس کتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے. ایک کے پاس شہادت, دوسرے کے پاس علم, تیسرے کے پاس سخاوت, لیکن اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. آج کتنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ. حج کو دیکھ لیں, زکوٰۃ کو دیکھ لیں, قربانی کو دیکھ لیں, صدقات کو دیکھ لیں, مسجدیں بنانے کو دیکھ لیں, مدرسے بنانے کو دیکھ لیں. آپ دیکھ لیجئے حضرت سیدنا داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب پر چاہا تھا کہ میں اپنا نام نہ لکھوں, کشف المحجوب پر مصنف میں اپنا نام نہ لکھوں, لیکن پھر سوچا اپنا نام نہیں لکھوں گا تو کتاب غیر معتبر ہو جائے گی, پتہ نہیں کس کی ہے. تو اس ڈر سے لکھ دیا کہ معتبر ہو جائے تاکہ لوگ میری بات مان لیں, ورنہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری کتاب پر میرا نام لکھنے سے اللہ میرا اجر ضائع نہ کرے. بہت سارے بڑے بڑے ہمارے اسلاف ہیں, بڑے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے خود کتابیں لکھی, اپنا نام نہیں لکھا, اپنے شاگردوں کے نام سے منسوب کر دیا, بلکہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا انہوں نے ان کے متعلق ایک بہت بڑے عالم دین نے مجھے بتایا کہ خطبے کی کتاب انہوں نے خود لکھی مگر اس کو اپنے نام سے شائع کرانے کی بجائے اپنے شاگرد کے نام سے شائع کرا دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اپنے اعمال لوگوں کے نام سے شائع ہو جائیں تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائے, کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, صلہ تو اللہ نے دینا ہے. لیکن آج حال یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کا کہ اعمال ہم اپنے نام کر لیں. اب تو حالت یہ بھی کتابیں خرید کر کے اپنے نام سے چھپائی جا رہی ہے. لوگ لکھنے والے باصلاحیت لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ پیسے دے دیتے اور وہ مسودہ خرید لیتے ہیں اور اپنے نام سے شائع کرا دیتے. میں کہاں اللہ والوں کی وہ ذات کہ اپنی کتابیں دوسروں کے نام سے شائع کرا دی تاکہ اجر ضائع نہ ہو, اور اب کہاں حالات یہ کہ دوسروں کی کتابیں اپنے نام سے شائع کرا دی, دوسروں کے کلام اپنے نام سے شائع کرا دی.
اس کا مطلب اخلاص رخصت ہو رہا ہے. لوگوں کے نزدیک اللہ کی رضا کی اہمیت نہیں رہ گئی, لوگوں کے نزدیک رضا الہی کی اہمیت نہیں رہ گئی. اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حبیب اعلان کر دیے کہ زندگی بھی خدا کے لیے ہے اور موت بھی خدا کے لیے. اور یاد رکھنا, اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں, جس کام میں اللہ کی رضا ہوگی یا اللہ کی رضا کی نیت ہوگی, جس کام میں اخلاص ہوگا, اس کام میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی, تو اس میں اللہ کی طاقت اور قوت بھی شامل ہوگی. جس کام میں خلوص ہوگا, اس کام میں خدا کی طاقت بھی شامل ہوگی. اس سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی, اسی میں میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. دین کے داعی اس کو خاص طور پہ سنیں. داعیان دین کے لیے بہت اہم چیز ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا, عبادت گزار. اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے, درخت کی عبادت کرتے ہیں. اس کو احساس ہوا کہ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کوئی کیوں کرے. تو سوچا کہ یہ درخت ہی کاٹ دوں تاکہ شرک کی جڑیں کٹ جائے. کڑاڑے پہ کڑاڑی جو ہے وہ کندھے پہ رکھی اور کندھے پہ کڑاڑی رکھ کر کے نکلا. اب شیطان کو کب گوارا تھا کہ شرک ختم ہو یا شرک کا خاتمہ ہو. شیطان تو گمراہی, کفر و شرک, گناہ, بے باکی, وہ تو فواحشات عام ہی کرنا چاہتا ہے. تو وہ آیا. اب یہاں دھیان سے سننا, بہت غور سے سننے کی بات. شیطان آیا اور اس نے آ کر کے پہلے اس کو یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. شیطان کی عادت ہے جیسا آدمی ویسی بات. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ درخت ہے, لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو شرک سے نجات مل جائے. اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں, اپنا اپنا کام کرو, جاؤ. اس نے کہا میں جاؤں گا. کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا. اس نے کہا میں جاؤں گا. تو اگر تو جائے گا تو تیرے لیے ایک شرط ہے, اگر تجھے جانا ہے تو پہلے تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا, پھر میں تجھے جانے دوں گا. اب چونکہ اس کے اندر اخلاص بھرا تھا, حالانکہ شیطان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں. شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انگلیوں میں انسان کو مسل سکتا ہے, کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے نا. وہ آگ سے بنایا گیا, مسلے گا تو انسان مر ہی جائے گا. لیکن جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں اللہ کی قوت بھی ہوگی. یہ خاص بات, اللہ کی طاقت بھی. بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں, قربانیوں کے معاملے میں یہ جو کھینچا تانی مچی ہے نا ہندوستان میں, شاید اخلاص میں کمی